الحمد للہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ہمارے گھر، کیا ہم نے کبھی دیکھا کہ ہمارے گھر کیا نقشہ پیش کرتے ہیں؟ جن چیزوں کو ہم اپنے گھر کی زینت بنائے ہوئے ہیں، کیا وہ ایک مسلم کی شایان نشان ہیں؟ دیواروں پر آویزاں یہ تصاویر، الماریوں میں سجے ہوئے یہ مجسمے اور یہاں تصاویر سے مزین کیلنڈر، کیا اسلام کی خلاف ورزی نہیں؟ کیا ہم نے کبھی غور کیا کہ جن رسائل کی ہمارے گھر میں بھرمار ہے، ان کی محرب اخلاق تصاویر اور افسانے ہمارے خاندان کی دینی فضا کو کس قدر مقدر کر رہے ہیں؟ ایسی صورت میں کیا خیر کے فرشتے ہمارے گھر میں داخل ہوں گے؟ ہماری بد نصیبی اس سے زیادہ اور کیا ہوگی کہ ہم خود خیر کو اپنے ہاں آنے سے مانے ہیں۔ ہم نے اپنے گھر کی غیر اسلامی حالات پر کبھی غور کیا؟ کہیں ریڈیو سے فلمی گانے سنے جا رہے ہیں، کہیں ٹیلی ویژن پر وقت عزیز صرف ہو رہا ہے اور آنکھوں کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ جن خاندانوں نے کبھی سینما کی شکل نہیں دیکھی تھی اور جنہیں اپنی پرہیزگارانہ زندگی پر فخر ہو سکتا تھا، آج وہی خاندان ہیں جو گھر بیٹھے سینما دیکھ رہے ہیں۔ بڑے اور چھوٹے، مرد و عورت، لڑکے اور لڑکیاں سب ایک ہی دھن میں نظر آتے ہیں۔ سب ایک ساتھ بیٹھے ہوئے اس گھریلو سینما سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ مرد غیر محرموں عورتوں کی تصاویر دیکھ رہے ہیں اور عورتیں غیر محرم مردوں کی تصاویر دیکھ رہی ہیں۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن ہمیں احساس تک نہیں ہوتا کہ جس چیز سے ہم کل تک بیزار تھے، آج وہی چیز ہمارے گھر کے اندر داخل ہو کر ہماری محفلوں کی رونق بنی ہوئی ہے۔ شیطان کے حربے بڑے زبردست ہوتے ہیں۔ اس نے ذہن کو اتنا بے حس کر دیا ہے کہ ہمیں شعور ہی نہیں ہوتا کہ یہ سینما نہیں تو اور کیا ہے۔ کسی کے دل میں یہ خوشنما وسوسہ ڈال دیا کہ تعلیمی فلمیں تعلیم کے لیے بہت ضروری ہیں، گویا ان کے بغیر تعلیم غیر مکمل رہ جائے گی۔ تعلیمی فلموں نے دوسری فلموں کے لیے راستہ ہموار کر دیا۔ غرض یہ کہ شیطان نے برائی کی طرف لے جانے کے لیے خوشنما بہانے ہمارے ذہن میں ڈال دیے اور ہم اس کے فریب میں آ گئے۔ اے اسلام کے دعویٰ کرنے والوں، کیا یہ مدعیان اسلام کے گھر ایسے ہی ہونے چاہیے؟ کیا ہم ایسے ہی ماحول میں آئندہ نسل کو مسلم بنائیں گے؟ کیا دین اسلام اسی طرح پھیلے گا؟ اگر ہمارے گھروں کی یہی حالت رہی تو کیا ہمارے گھروں میں اسلام باقی رہے گا؟ اے اسلام کے نام لینے والوں، ہوش میں آئیے، اپنے گھر کو ایک چھوٹی سی اسلامی ریاست بنائیے، پھر اس عملی دعوت کو آگے بڑھائیے۔ اس طرح محلہ، پھر شہر، پھر پورا ملک اسلامی ریاست بن جائے گا۔ اب بھی سنبھل جائیے، اپنے گھروں کی اصلاح کیجیے، اپنے گھر کو اسلامی رنگ میں رنگ کر یہ ثابت کر دیجیے کہ آپ اس ملک میں اسلامی نظام نافذ کرنا چاہتے ہیں اور نافذ کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو پھر کہا جا سکتا ہے کہ اسلامی نظام کا مطالبہ محض فریب ہے۔ آپ افسانوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں لیکن مالک الملک کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ بتائیے آپ میدان محشر میں اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے؟ جزاک اللہ خیر۔ اقول قولی ھذا لی ولکم، استغفر اللہ۔